اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفتح 48 نمبر سورہ 26واں پارہ سورہ الفتح، اس کا آج آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ الفتح۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا فتحنا لك فتحا مبينا انا فتحنا لك فتحا ليغفر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ درود شریف سب پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سورہ الفتح ہم نے شروع کی ہے جی، اور میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کا پس منظر ذرا تھوڑا ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اس کی کچھ خاص وجہ بھی تھی اور میں اس کی تاریخ میں جاؤں گا۔ خاص طور پہ یہ جو میری اس کی تیاری ہے اس پس منظر کی، اس کے لیے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ انور الاولکی امام انور الاولکی ایک امام تھے، یمن سے ان کا تعلق تھا اور امریکن سٹیزن تھے، اور اس کے باوجود امریکہ نے ان کو ڈرون حملے میں مارا، ان کو، ان کے چھوٹے بیٹے کو اور ساتھ بیٹی کو۔ تو ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں گے کہ میں زیادہ اپنی تیاری جو ہے ان کے لیکچر سے اور ابن کثیر سے، البدایہ و نہایہ سے، اور کچھ ڈاکٹر نعمان علی خان سے اور مختلف محدثین سے، لیکن بیشتر حصہ جو ہے امام انور بن اولکی جو ہے ان کا، انور الاولکی۔ یہ بڑا ایک خاص موقع تھا ان مسلمانوں کی تاریخ میں۔ 3 صحابہ کا جماعتوں کا آپ کو ذکر ملتا ہے۔ پہلی جماعت آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ، جن کے بارے میں نئی بات سے اس میں کو دنیا میں بتا دیا کہ آپ جنتی ہیں۔ سو سب سے عظمت آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے نزدیک اس گروپ کی ہوتی ہے۔ دوسرا گروہ آپ جانتے ہیں اہل بدر تھے، کہ ان کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، نہیں پتا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے بادلوں میں سے جھانک کے اہل بدر کو کہا کہ آج کے بعد جو مرضی کرو، کیونکہ بدر میں اگر خدا نہ خواستہ مسلمان بھاگ جاتے تو پھر شاید یہ دین جو ہے اس کا جمنا اتنا آسان نہ ہوتا۔ باقی تو مالک کی مرضی، لیکن اسباب کی دنیا کے اندر۔ اور تیسرا معاملہ، تیسرا گروہ یہ تھا، اور اس بارے میں نئی بات فرمایا کہ تم دنیا میں موجود جتنی مخلوق ہے وہ سب سے بہتر مخلوق۔ اس لیے اس کو میں بڑی چاہتا ہوں کہ بڑی تفصیل سے، اور اس کو بہت سارے اس کے جو ہے اینگلز ہیں اس کے۔ پس منظر اس کا کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آیا، انہوں نے دیکھا کہ میں صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف فرما رہے اور اس کے بعد بال کٹوا رہے۔ مسلمانوں کو، مہاجرین کو تقریباً 6 سال ہو چکے تھے مکہ چھوڑے ہوئے، ہجرت کر کے جب آئے ہیں تو 6 سال ہو گئے، اور ویسے خانہ کعبہ کی جو اپنی جگہ ہے وہ اپنی علیحدہ، ان کا اپنا گھر رہن سہن بھی مکہ میں تھا، اور کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مصابہ لفظ استعمال فرمایا کہ یہ ایسی جگہ ہے، خانہ کعبہ ایسی جہاں بار بار جانے کا دل کرتا ہے انسان کا، کوئی بھی شخص ہو اس کا بار بار جانے کا دل کرتا ہے۔ تو یہی کیفیت مسلمانوں کی بھی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور ارد گرد کے جو قبائل تھے ان میں بھیجے پیغمبر کہ بھئی ہم لوگ عمرے کے لیے تیاری کریں گے۔
زیادہ روایات میں 1400 مسلمان اکٹھے ہوئے، 1400. ویسے کچھ روایات میں 800 بھی ہے، 1000 بھی ہیں، 1600 بھی ہیں، 2000، لیکن زیادہ روایات یہ ہیں کہ 1400 مسلمان جو ہے وہ پہنچ گئے. ایک بات عرب معاشرے کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ عرب مرد بغیر تلوار کے کوئی چیز نہیں تھا. مطلب اگر آپ نے کسی کو بےعزت کرنا ہوتا تھا تو آپ کہتے کہ تم بغیر تلوار کے، جس طرح بعد میں تو بکر کے دور میں کچھ منافقین اور اہل کتاب کے ساتھ ہوا کہ تم تلوار پہن کے نہیں آتے، تو تلوار لباس کا بنیادی حصہ تھا. تلوار پہنے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں، تلوار بنیادی حصہ تھا، خاص طور پہ تلواریں جب وہ نیاموں میں. تو یہ مسلمان اس لحاظ سے نہتے کہ صرف تلواریں تھیں جو نیاموں میں تھیں، اور عمرے کی نیت سے نکلے قربانی کے جانور ساتھ لے کے. جب میقات پہ ذوالحلیفہ میقات آتا تھا اس طرح سے، تو اس نے فرمایا کہ احرام باندھ دو اور قربانی کے جو جانور ہیں ان کو نشان لگا دو. جیسا میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، چونکہ یہ پرامن کے اجتماع تھا سارا، لہذا کوئی ہتھیاروں کے ساتھ نہیں تھے سوائے تلواروں کے کہ جو ان کے نیاموں میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک بڑا وسیع جاسوسی کا نظام تھا. اس لیے میں بار بار آپ سے جو عرض کرتا ہوں، بار بار میں اس چیز کی اہمیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیرت النبی پڑھنی بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ جس شخصیت کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں یا ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، تو اس شخصیت کو پہچاننا بڑا ضروری ہے. کہ جو بہت ساری کہانیاں بنی ہوئی ہیں، جو قصہ جات بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ کی جان چھوٹ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بڑا ایک سخت نظام تھا جاسوسی کا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت نکلے ہیں تو 20 مسلمانوں کو جو گھڑ سوار تھے ان کو اسکاؤٹ کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے 15-20 میل آگے بھیج دیا. ایک تو خبر رکھے دشمن کی، اور دوسرا یہ کہ رستہ صاف کرتے رہیے، رستہ چیک کرتے رہیے. یہ آپ دیکھیں کہ 6 ہجری میں جا رہے ہیں مسلمان. 5 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ غزوہ خندق ہوا تھا، ایک سال پہلے. اب آپ دیکھیں کہ 1 سال پہلے دشمن کے ساتھ آپ کا غزوہ خندق یا غزوہ عذاب ہوا، اور 1 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چل پڑے عمرے کے لیے. تو دونوں طرف کی کیفیت، ذہنی کیفیت کو بھی آپ ذہن میں رکھیں اور عرب کا ماحول بھی ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور جاسوس بھی چھوڑے ہوئے تھے جو سواروں کے انچارج تھے. عباد ابن بشر نام تھا صحابہ میں سے، اور جو جاسوسوں کے یونٹ کے انچارج تھے ان کا نام بشر ابن سفیان تھا. عمر رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں اسٹریٹ وائز جس کو کہتے ہیں کہ بہت محتاط اور بہت خبردار آدمی تھے، کہتے بھی ہیں. عمر فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں چالیں چلتا نہیں ہوں، لیکن اپنے اوپر کسی کی چال چلنے بھی نہیں دیتا. میرے کو کوئی چال چل بھی نہیں سکتا، میں خود چالیں نہیں چلتا ہوں، لیکن اپنے کسی کی چال چلنے کوئی چال باز مجھے دھوکہ بھی نہیں دے سکتا. اس طرح کے الفاظ. تو دو نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی قوم کی طرف چل پڑے ہیں جس سے 1 سال پہلے ہماری لڑائی ہوئی ہے اور نفرتیں عروج پہ ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے کہ ہم بغیر ہتھیاروں کے اس طرح چل پڑے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا عمر صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی اس بات سے، مدینہ سے جنگی ہتھیار منگوائے اور ایک علیحدہ گروہ تشکیل دیا، اور اس گروہ کو عمرے والے گروہ سے بالکل علیحدہ کر دیا. ان کے ساتھ نہیں تھے، ان سے دور ہٹا کے گروہ جو ہے اس کو تیار کر دیا، تاکہ لوگوں کو بڑا کلیئر ہو جائے میسج کہ یہ جو 1400 یا جتنے بھی رہ گئے ہیں یہ سارے صحابہ صرف عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ تقریباً 200 سواروں کا دستہ دے کے مشرکین عرب نے، مکہ والوں نے نکال دیا ہے خالد بن ولید کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا
اور ان سے کہا کہ تم مجھے مشورہ دو کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ان لوگوں کے گھروں اور بچوں کے اور فیملی کی طرف بڑھنا شروع کر دوں جو لوگ ہمیں کعبہ سے روکنا چاہتے ہیں. اب یہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, اس بات کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کے متولی جو ہیں وہ قریش تھے, اور سب یہ جانتے تھے, ایک جانی پہچانی حقیقت تھی کہ کسی کو بھی کعبہ آنے سے عمرے یا حج سے روکا نہیں جا سکتا, نہیں روکا گی, رواج تھا. لیکن اب یہ چیز واضح ہو رہی تھی کہ قریش جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان وہ مکہ میں داخل, اس لیے انہوں نے باقاعدہ فوج بھی نکال دی تھی. قریش کے قبیلے کے ساتھ ان کے جو ہواری تھے, مختلف قبیلے, ان کو حابش یا حبیش کہتے تھے. مختلف قبائل جو حابیش ہوتے, قریش کے الائز آپ کہہ لیں, اتحادی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اتحادیوں کے بارے میں بات کی کہ جو اتحادی قریش کے ساتھ مل کے ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں, اگر میں ان کے گھروں کی طرف حملہ کر دوں تو لازمی بات ہے یہ جنگ چھوڑ کے بھاگیں گے واپس اپنے اپنے گھر سنبھالنے کے لیے, تو پھر ہمارا قریش کے ساتھ معاملہ آسان ہو جائے گا کہ 1 to 1 ایک بات یہ اتحادیوں کو ساتھ سے کاٹ دیا جائے. اس نظریے سے نہیں بات ہے کہ میں اگر گھروں پہ اور بچوں پہ حملہ کر دوں, تمہارا کیا رائے ہے اس میں؟ مقصد یہ تھا کہ یہ حبیش جو ہے, یہ حبیش یہ بیچ میں نکل جائے, الائز قبیلے جو ہے اس کے. تو بکر جوتا نے اس موقع پہ کہا کہ اللہ کے رسول, آپ کعبہ کے لیے آئے ہیں, جنگ کے لیے, لہٰذا ہمیں کعبہ کی طرف چلنا چاہیے, اور جو ہمیں اللہ کے راستے سے روکے ہمیں اس سے جنگ کرنی چاہیے, ہمیں اپنے ٹارگٹ پہ جانا چاہیے. جو ہمیں اس اللہ کے راہ سے روکنے کی کوشش کرے گا اس پہ ہمیں جنگ کا اعلان کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی. سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ترک کر کے ان کے مشورے کے مطابق چلنا شروع کیا. اب وہ جو 200 سوار تھے ان کے لشکر کو خالد بن ولید اور اکرمہ ابن ابی جہل یہ کمانڈ کر رہے تھے. جب ان کو یہ خبر ملی, یہ خبر وہ کب پہنچی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ جس طرف کو یہ خالد بن ولید اور اکرمہ ابن ابی جہل ہیں, جس طرف فوجیں لے کے نکلے, یہ بدر کی ڈائریکشن میں نکلے تقریباً, کہ کیا ان سے ہم بچ کے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں, مدینہ جا سکتے, مکہ پہنچ سکتے ہیں؟ تو بنی اسلم قبیلے کا ایک شخص تھا, نام اس کا ریکارڈڈ نہیں ہے, اس نے کہا جی میں واقف ہوں اس علاقے سے, میں آپ کو پچھلے دشوار راستہ زیادہ مشکل ہے, اس سے میں آپ کو مکہ کو لے کے جا سکتا. تو یہ ٹرن ہو گئے ادھر سے, اور کافی مشکل راستہ تھا, کافی وہ سارے پیدل تھے. وہاں سے لے کے یہ ان کو لے آیا حدیبیہ کے مقام پر. حدیبیہ مکہ سے 1 دن کی مسافت پہ, اور بالکل ٹیبل ٹائپ آف جگہ تھی, جہاں کوئی ایسی واردات کوئی چیز ہو نہیں سکتی جو دنیا کے علم میں نہ آ جائے, بالکل اوپن میں. جب یہ بات پہ لگی خالد بن ولید کو, اکرمہ بن ابی جہل کو, تو وہ پھر واپس چلے گئے قریش کا, جا کے مین فورس کو واپس چلے گئے. جب حدیبیہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف اونٹنی جو ہے, کیا نام تھا جس کا, القصوہ. القصوہ جو ہے وہاں رک گئی, اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا. اب صحابہ نے کہا وہ عربی میں چلنے کے لیے حل ایسا کر کے بولتے ہیں, وہ بالکل ہلے ہی نہ وہاں سے. تو صحابہ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے چلی پن ہو گیا, اس کو چلا پن ہو گیا, یہ اکثر جانور جو اس طرح اڑ جاتے ہیں تو اس طرح یہ نہیں ہل رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں, قصوہ کی نیچر میں یہ چیز نہیں ہے, اس کی طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے اس طرح کر جانا. تو اس کو اسی نے روکا ہے جس نے ابرہہ کا ہاتھی روکا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ابرہہ کا ہاتھی جو ہے, جیسے ہی اس کا رخ کرتے تھے مکہ کی طرف, وہ چلنے سے انکار کرتا تھا, اور رخ واپس کرتا تو واپس دوڑ پڑتا تھا ایک دم. تو فرمایا کہ اس کو اس نے روکا ہے جس نے ابرہہ کا ہاتھی روکا تھا.
ابن حجر نے اس میں بڑی خوبصورت ایک بات اپنی رائے دی ہے. ابن حجر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب حملہ کیا ابراہ نے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ مکہ کے لوگ بالآخر مسلمان ہو جائیں گے، لہذا ابراہ کو روکا کہ وہ حملہ نہ کر سکے مکہ پر، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ یہ نہ ہو کہ اس سٹیج پہ 1 سال پہلے لڑائی ہوئی بھی ہے، یہ لوگ اس سٹیج پہ داخل ہوں، ہلکی سی کوئی بات چیت ہو، خون خرابہ ہو جائے، کئی مسلمان مارے جائیں. ان کو بھی یہاں پہ روک دیا کہ امن کا دروازہ کھلے گا، اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے جائیں گے. واللہ اعلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے اندر قیام کیا. یہ قیام تقریباً 15 سے 22 دن کے بارے میں لکھا ہوا ہے، 15 دن تھا بس. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم کہ جو یہ پہلے قریش کہیں گے میں مان لوں، جس بات پہ بھی آئیں گے میں مان لوں، جس سے اللہ کے شاعر کا احترام بڑھے، ایسی بات جس سے اللہ کی نشانیوں کا احترام بڑھے، میں مان لوں گا اور اللہ کا حکم پورا ہوگا. حدیبیہ کا کنواں جہاں پہ آگ لگے تھے وہ کنواں خشک ہو چکا تھا. حدیبیہ کا صحابہ نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ یہاں پانی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک تیر دیا ترکش میں سے نکال کے، اور فرمایا کہ اس کو اس کنویں میں ڈال دو. اور جیسے ہی وہ تیر اس کنویں میں ڈالا گیا تو پانی اس میں سے ابلنا شروع ہو گیا. اور ایسے معجزے آپ جانتے ہیں کہ ایسے معجزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار معجزے ہیں ایسے. اس قیام کے دوران ہلکی پھلکی لڑائیاں جھگڑے مسلمانوں کے ہوتے رہے قریش اور کفار کے ساتھ. جانی نقصان کوئی نہیں ہوا، قیدی بہت سارے بنائے گئے. اور سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، اور ساتھ ہی میرے نزدیک دوسرے درخت کے چھاؤں میں کچھ مشرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے تھے، بکواسیات کر رہے تھے، بےہودگی کر رہے تھے. تو میں اٹھ کے ان سے دور ایک درخت کے نیچے چلا گیا کہ مجھے ان کی بات پہ کوئی غصہ نہ آ جائے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے. تو میں چلا گیا. چار وہ تھے. اتنے میں کیمپ سے، مسلمان کیمپ سے جنگ کے نعرہ لگا، جنگ کا یا لڑائی کا نعرہ لگا. تو کہتے ہیں میں فوراً اٹھا اور جاتے ساتھ میں ان چاروں کے سر پہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے بھی تلواریں درخت سے لٹائی تھی، آرام کر رہے تھے. تو میں نے چاروں تلواریں ان کی لے لی. ان کو میں نے کہا کہ اٹھو، اور سب کو میں گرفتار کر کے باندھی بنا کے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گڈ ول کے طور پر ان کو چھوڑ دیا. ایسے چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے الچی بنا کر خراش بن امیہ صحابی تھے، ان کو بھیجا مکہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، کہ ان کو بتائیں کہ ہم کو لڑائی کے نیت سے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، اور آپ اپنے تاریخ کے مطابق، روایات کے مطابق جو ہے وہ نہیں کریں گے. خراش بن امیہ جو ہے خزاع قبیلے سے تھے. یہ آگے جا کے آپ کو مزید چیز کلیئر ہو جائے گی. جب مکہ پہنچے تو ان کا اونٹ تو انہوں نے ذبح کر دیا، اور ان کو اتنا مارا، گو کے الچی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنا مارا کہ بڑی مشکل سے یہ واپس پہنچے. اس ساری بات سے ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے، قریش کی جو ذہنی کیفیت تھی، وہ سب کنفیوز بھی تھے، فرسٹریٹ بھی ہوئے تھے. ان کو سمجھ بھی کچھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا کیونکہ اگر خبر باہر نکل گئی کہ قریش نے کسی کو عمرے اور حج سے روکا ہے تو ان کی رئیس عزت بھی جائے گی. ایک طرف ابھی وہ خندق سے بھاگ کے واپس آئے ہوئے تھے بغیر کچھ حاصل کیے وہ کر کے. مسلمان اس طرح شہروں میں گھس، بڑی آپ سوچیں کہ ان کے معاشرے کے اندر ان کے ماحول میں کتنا فرسٹریشن کتنی پھیلی ہوئی تھی. اور جتنے متکبر تھے عرب کے اندر، ان کی تصدیق کتنی ہو رہی تھی سارے معاملے سے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کو بلایا. انہوں نے کہا کہ تمہیں آپ
آپ بطور ایلچی مکہ میں جائیں. تمہیں نے تعالیٰ فرمایا اب تمہیں کی آپ گفتگو کا اندازہ لگائیں. ان کا دیکھیں اب کمانڈر ایک حکم دے رہا ہے, ان کا سچویشن پریزنٹ کرنا اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کا طریقہ انداز گفتگو کیا تھا. میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو عدی میں سے ہوں, اور بنو عدی کا کوئی بندہ اس وقت مکہ میں نہیں, اور میری اور قریش کی دشمنی سے آپ واقف ہیں, لیکن اگر آپ حکم دیں گے تو میں جانے کے لیے تیار. سچویشن انالیسس دے دیا کہ میری فیملی, میرا قبیلہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے, میری جو اینیموسٹی قریش کے ساتھ ہے وہ آپ جانتے ہیں جیسے جیسے مسلمان ہوئے کھل کے جانے دو تو قریش کے ساتھ بہت, اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر آپ حکم دیں گے تو میں جانے کے لیے تیار. بالکل واضح اسسمنٹ کر کے کمانڈر کے حوالے کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, اور حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا کیونکہ ان کا خاندان وہاں موجود تھا. دو بڑے قبیلے تھے مکہ کے اندر, بنو عبد المناف, بنو مخزوم, دو بڑے قبیلے مکہ کے اندر. قریش کے دو بڑے قبیلے تھے, بنو عبد المناف اور بنو مخزوم. بنو مخزوم کے اندر یہ سارے تھے, ابو جہل, ولید بن مغیرہ, خالد, یہ سارے بنو مخزوم کے تھے. بنو عبد المناف کی آگے دو شاخیں تھیں, بنو امیہ اور بنو ہاشم. بنو ہاشم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور اس وقت سردار بنو ہاشم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور بنو امیہ میں تھے حضرت عثمان بن عفان. جب یہ پہنچے ہیں حضرت عثمان مکہ میں, تو ابو سفیان وہاں موجود نہیں تھے. بڑا سردار اس وقت بنو امیہ کا ابو سفیان تھے, وہ موجود نہیں تھے. عیان بن سعد بن العاص یہ اس وقت سردار کی کرسی پہ تھے. جیسے یہ پہنچے حضرت عثمان نے کہا کہ آپ میرے اونٹ پہ میرے ساتھ آ جائیں, اور ساتھ بٹھا کر ٹھیک قریش کے سامنے لے گئے, اور جا کے کہا کہ جناب یہ میری پناہ میں ہے, کسی جرت احتیاط لاؤ. بنو امیہ میں سے اپنے قبائلی جو ان کا جو نظام تھا وہ ٹھیک مکہ کے اندر لے گئے. انہوں نے کہا جی میری پناہ میں ہے, اب کسی کی ہمت یا ضرورت ہے تو ہاتھ لگا لو. اب کسی نے کیا ہاتھ لگا. بڑی خوبصورت تقریر وہاں پہ کی حضرت عثمان نے. موٹے موٹے اس کے موٹے سیلنٹ فیچر یہ تھے کہ مسلمان امن سے آ رہے ہیں, مقصد خالی عمرہ کرنا ایک, اور دوسرا مشن یہ تھا, یہ مشن کے طور پہ چیزیں کو دی گئی. دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو, جو مسلمان تھے ان کو جا کے وزٹ کر کے بتایا جائے کہ انشاءاللہ فتح جو ہے وہ اسلام کی. تو عثمان نے بڑی خوبصورت تقریر کی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو فتح دے گا, چاہے تم اس کی مخالفت کرو یا نہ کرو. اور تم کس لیے مخالفت کرتے ہو, جبکہ یہ پورا علاقہ اور پورا دنیا جو ہے ان کی مخالف بنے گی. اہل قریش کو کہا کہ تم کس لیے مخالفت کرتے ہو, وہ تو اللہ کے مشن پہ ہے, تم سے فارغ ہو کے دنیا پوری مخالف بنے گی. اگر فتح حاصل کر لی تو تم میں سے تمہارا اور نام بلند ہو جائے گا کہ تمہارے ایک عزیز رشتہ دار نے فتح حاصل کر لی, اور خدا نہ خواستہ مارے گے تو تمہارا مقصد ویسے ہی حل ہو جائے. تو یہ پوری ایک تقریر انہوں نے کی, اور پھر کہا کہ اس دوران اگر تم ان کو نہیں چھیڑو گے تو تمہیں آرام مل جائے گا. جنگیں کر کے تم تھک ٹوٹ چکے ہو, لڑائیاں کر کے ان کو لوگوں کے ذمہ ڈالو, تم اپنی تھکاوٹ دور کر لو, اور پھر اگر وہاں سے جیت کے آ بھی گئے تمہیں دوبارہ بھی لڑنا پڑ گیا تو کم سے کم تم تازہ دم ہو گئے ہوگے, تمہارے بندہ اسلحہ پہ دوبارہ آ گیا ہوگا. اس طرح کی بات ہے. اور اس کے بعد عیان بن سعد بن العاص ہے, اس نے کہا کہ اگر آپ طواف کرنا چاہیں آپ میری پناہ میں ہیں, آپ طواف کریں. تو کچھ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے حدیبیہ میں کہ عثمان جو ہے وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ چلے گئے ہیں, جو مرضی ہوگی طواف کرتے رہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عثمان سے امید ہے کہ جب تک میں طواف نہیں کر لوں گا کبھی بھی طواف نہیں کرے گا. اور بالکل یہی بات ہوئی
طواف کا موقع ہونے کے باوجود، خانہ کعبہ میں ہونے کے باوجود عثمان نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کریں گے تو میں طواف. اس دوران مختلف ایلچی اور مختلف اہلکار آتے جاتے رہے. جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، ایک جو ہے وہ بدیل بن ورقہ بھیجا. یہ خزاع قبیلے میں صاحب تھا. خزاع ٹریڈیشنلی الائز تھے بنو ہاشم کے. ٹریڈیشنلی تاریخ میں جہالت کے دور میں خزاع قبیلہ بنو ہاشم کا الائی تھا. بنو ہاشم کے لیڈر اس وقت کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تب طالب سارے فوت ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے لیڈر تھے. تو یہ آپ جاہلیت کی عصبیت آپ دیکھیں، قبائلی عصبیت، یہ ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرتے تھے. مکہ بنو خزاع کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے. کچھ مسلمان بھی ہوئے تھے قبیلے سے، لیکن نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل خبریں دے کے رکھتے تھے پرانے اتحادی ہونے کی وجہ سے. وہ بھی ان کو بنو ہاشم کو اپنا اتحادی سمجھتے تھے. تو اس کو بدیل بن ورقہ کو بھیجا. یہ نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ملٹری کامیابی ہیں نا جی، جتنی بھی ملٹری سکسیسز ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے. لیکن یہ نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جاسوسی کا نظام تھا، یہ جب آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہر جگہ نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ یہ خبر پہلے پہنچتی تھی. کیا سیاست ہو رہی ہے، کیا سازش ہو رہی ہے، نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں پہلے آتی تھی. بنو خزاع میں سے مسلمان بھی اور کافر بھی مسلسل نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبروں میں رکھتے تھے کہ کیا معاملہ ہوگا. یہ جب آیا ہے بدیل بن ورقہ، تو اس نے آگے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قریش دودھ دینے والی اونٹنیوں کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں اور شیروں کی کھالیں پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ دودھ دینے ہوتے ہیں پروویژنز، لاجسٹکس کے رستے میں دودھ، خوراک بھی، اور بختر مطلب شیروں نے کھالے پہن لیے، لڑائی کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو کہ ہم کسی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا ارادہ تو عمرہ کرنے کے لیے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مشہور جو حدیث ہے فرمایا کہ اس کفر نے قریش کو پاگل کر دیا، جنگ کی خواہشات نے ان کو تباہ کر دیا. اگر وہ چاہیں تو میں انہیں سانس لینے کا، سستانے کا موقع دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہ مجھے لوگوں تک رسائی دے، اور اگر میں جیت گیا تو انہی میں سے ہوں، اور اگر دوبارہ حملہ کرنا چاہیں تو ان کو ریسٹ مل جائے گا، سستا چکے ہوں، اور اگر میں ہار گیا تو ویسے ہی انتقام بھی حوال ہو جائے گا. یہ نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہے. اور فرمایا کہ قسم ہے جسی قدرت میں میری جان ہے اس کی کہ میں ان سے لڑوں گا جب تک میرے اندر جان. اپنے اس عظیم مقصد سے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ پوری ہو جائے اور اس کا دین غالب نہ ہو جائے. تو جب دیکھا سورہ آل عمران میں بھی آگے بھی کہ یہ جو ان تک مسلمانوں کی استقامت تھی نا، یہ ان تک تاریخ میں اس نے بڑے سے بڑے دشمن کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی شکست دی. وقتی طور پہ کسی کو فتح ہو بھی سکتی ہے، لیکن مسلمان مڑتے ہی نہیں تھے، تھکتے نہیں تھے، رکتے ہی نہیں تھے، چلتے جاتے تھے. اور قرآن کو حکم ہے سب. غزوہ خندق کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ اب یہ ہم پر فتح نہ پائیں گے بلکہ ہم فتح یاب ہوں گے. کہ اب یہ قریش یا اوفینسو ہمارے پہ حملہ نہیں کر سکیں گے، اب حملہ ہم کریں گے، یہ نہیں کر سکتے. تو واقعی قریش کی یہ پوزیشن نہیں رہی تھی. جب بدیل بن ورقہ واپس گیا پیغام، اور بھیجا خود قریش نے، مغرور قبیلہ تھا ایک، جب واپس پہنچا تو انہوں نے آپس میں کیا کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس سے پوچھو کہ کیا بات چیت ہوئی ہے. یہ قریش نے آپس میں طے کیا، لہذا کوئی سے نہ پوچھے کہ کیا بات ہے، اس کو ٹوٹلی اگنور کرو. میں بتایا کہ قریش کی ذہنی کیفیت آپ دیکھیں کہ بالکل کنفیوز ہوتے سارے معاملے میں.
آخر کچھ دیر بعد کچھ سمے کے بعد وہ بدیل نے خود کہا کہ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو سننا چاہتے ہو کیا معاملے ہوئے؟ اکرمہ بن ابی جہل نے کہا کہ ہم تم سے کچھ نہیں سننا چاہتے. ان کو پتا تھا کہ بنو خزاع کی جو ہے بنو ہاشم کے ساتھ جڑے. عفان بن امیہ وغیرہ نے کہا کہ بتاؤ تو اسے ساری بات طے کی یہ بات. تو انہوں نے دوسرا ایلچی بھیجا جس کا نام مکرس بن حفص تھا. نئی بات سے انہوں نے جیسے ہی مکرس کو دیکھا فرمایا کہ یہ ایک دھوکے باز آدمی. اور ہوا بھی یہ 40-50 بندے اپنے ساتھ چھپا کے قریش کے لے کر گیا ہوا تھا. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ نئی بات سے وہ گفتگو میں لگائے اور یہ بندے پیچھے سے ہو کے کوئی مسلمان اکا دکا جو آگر یہ پھر رہے ہیں وہ گرفتار کر کے لے آئے مکہ میں. ہوا یہ کہ 40-50 جتنے بھی تھے ساروں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا جتنے بھی لے کر گیا ساروں کو. یہ خود مکرس جو ہے بچ گیا بھاگ گیا. خیر نئی بات سے ساروں کو بغیر کسی شرط کے چونکہ بتایا کہ نئی بات سے جنگ کی نیت سے تو آئی نہیں تھے سب کو 40-50 بندے چھوڑ دیا. اس کے بعد الحلیس بن اکرمہ جو حوابیش کا ہیڈ تھا. حوابیش میں نے کہا جو قریش کے جو الائز تھے ان کا جو ہیڈ تھا الحلیس بن اکرمہ اس کو بھیجا گیا. نئی بات فرمایا کہ یہ بندے ٹھیک ہیں یہ مطلب مذہبی ذہنیت کے سے لوگ ہیں ان سے بات ہو سکتی ہے. تو جیسے ہی آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے بھی قربانی کے جانوروں کو سب کو نکال کے سامنے کر. انہوں نے قربانی کے جانور سامنے کیے انہوں نے کہ مذہبی عقیدت میں اسے جیسے ہی دیکھا قربانی کے جانور رنگ شنگ وہ نئی بات کے پاس آیا ہی نہیں. وہ وہیں سے واپس مڑ گیا وہیں سے واپس. اور اس نے آگے یہ کہا کہ سبحان اللہ یہ مناسب نہیں کہ لوگوں کو سے روکا جائے. کیونکہ دیکھ لیا کہ رواج کے مخالف ایک بات ہے اور آئیں گے. اور پھر اسے یہ کہا ایک اور روایت یہ ہے کہ اسے یمن کے 4 قبیلوں کا نام لیا لہم اجدام حمیر اور کندہ. یمن کے فار فلنگ دور کے علاقے پہ ہیں. تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر تم نے اللہ کے اس بندے کو کعبہ سے روکا تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی لہام جدام حمیر اور کندہ کے لوگوں کو خانہ کعبہ تک پہنچ نہیں دے. دور دور کے جو لوگ آتے ہیں اللہ ان کو یہاں نہیں آنے دے گا کعبہ تک نہیں آنا. اگر تم نے عبد المطلب کے بیٹے کو روکا ان کو بات جب اس نے یہ کی ہے تم نے آپ سے شور شرابہ بحث سے شروع کر دیا. اور اسے کہا کہ بدو تو چپ کر ہمیں کو بات کرنا ہمیں کو فیصلہ کرو. پھر اس نے یہ کہا اگر تم نے عبد المطلب کے بیٹے کو روکا عمرے سے تو میں حوابیش کے سارے کے سارے آخری آدمی تک تم پر جنگ کروں گا. جتنے تمہارے الائز ہیں ان سب کو تمہارے پہ جنگ میں ڈکلیئر کر دوں گا تمہارے پہ اور آخری آدمی تک ہم لڑیں گے. انہوں نے منت سوال کی کہ ٹھہر جا ہمیں بڑا کنفیوژن ہے کوئی فیصلہ کر دیں تو ہمیں اس پہ بات کرنے تو بات یہاں پہ رکی. اور پھر اس کے بعد سب سے اہم آدمی عروہ بن مسعود وہ آیا. یہ عروہ بن مسعود وہ ہے جو قرآن کے اندر ذکر یہ طائف کے بڑے لوگوں میں سے سرداروں میں سے جس کے بارے میں آپ نے قرآن میں بھی دیکھا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ مکہ یا طائف کے بڑے سرداروں میں سے پیغمبری کسی کو بنے. تو یہ وہ عروہ بن مسعود تھا جو اس کے بارے میں بات ہوتی تھی. اس سے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ولا ظلمنا أنفسنا ولا ظلمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة واغفر لنا إنك أنت الوهاب. معاف فرما سکون مانگا منظور فرما برآمد کرنے کی توفیق عطا. اے اللہ تو ہمارے اس میرا گناہ کو معاف فرما. جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ پریشانی کو دور فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں حضور ڈاکٹر صاحب مجھے دعا فرمانا ہے جن کا معاملہ عاجلہ مفید اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں
کا عطا فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے ملک خصوص سے نام دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ان سے جو لوگ سے ہوتا ہے ان کا گزر فرما، ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کی قبر کی مناظر کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، باقین کو سب جمیل عطا فرما، ان کی برکات حیات پر قائم دائم فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کی قبر کی مناظر کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اسے ہماری بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اللہ باقی جو رمضان رہ گیا اس میں صحیح معنوں میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔